بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو یہ سہیل محمود صاحب سیکرٹری خارجہ ہیں۔ انہوں نے 24 فروری 2021 کو ڈس آرمامنٹ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے موقف کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ میں پیش کیا۔ انہوں نے اس بات کا احاطہ کیا کہ یہ جو کانفرنس ہے ڈس آرمامنٹ کی، اس کو تخفیف کے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے اور میں کامیاب بنانے میں ناگزیر حیثیت حاصل ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ ایک مثالی اس کردار جو اس کانفرنس کے ذریعے ادا کیا جا رہا ہے تاکہ عالمی برادری خصوصاً طاقتور ملکوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے، انہیں آمادہ کیا جائے کہ اس کی ضرورت کو سمجھیں اور اس ادارے کو نے کامیابی سے عالمی معاہدوں کو طے کروایا ہے اور کئی کنونشن بھی کروائے ہیں۔ اس کاوشوں کے ثمرات نظر آ رہے ہیں اور تخفیف اسلحہ سے متعلق شعور کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو اگرچہ تصویراتی یعنی اسٹریٹجک حقائق جو ہیں اس سے اپنی جگہ موجود ہیں، عالمی طاقت بننے کی دوڑ جاری ہے اور مختلف قوتوں کے درمیان اس کے حصول کا مقابلہ بھی جاری ہے۔ یہ ممالک اپنی فوج کو جدید حربی اسلحہ اور آلات سے مزین کر کے اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے جس سے ایٹمی جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بڑی افواج رکھنے والے ممالک اپنی طاقت اور حیثیت منوانے کی فطری خواہش رکھتے ہیں، مگر انہیں اپنی تصویراتی اہداف پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ صرف خواہش کا اظہار نہیں بلکہ اس کے ڈس آرمامنٹ کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر اجتماعیت کی سوچ ہوگی تو کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ کی سفارشات پر عمل کرنا ہوگا جو کہ دو اشروں سے وہ سرد خانے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ڈس آرمامنٹ کمیشن اپنی سفارشات اور معاہدوں میں تیزی سے عمل درآمد نہیں کروا سکا ہے۔ اس وقت ہمیں دو طرح کے خدشات کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے لاعمل بنا کر تیزی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے جو دو خدشات کا ذکر کیا ہے اس میں ایک تو ایٹمی ہتھیاروں کو جدید ترین بنایا دیا گیا ہے۔ ہائپر سونک گلائڈنگ وہیکلس ہیں وہ ایجاد کر لی گئی ہیں جس میں ڈرونز وغیرہ دوسری چیزیں ہیں، اور دوسری اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو ہے اس کو بھی بہت زیادہ جدید بنا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ڈس آرمامنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری نوعیت کی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ ایڈوانس دور چل رہا ہے اور ماڈرن ہتھیاروں کی حصول کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم کو کوئی اس کا توڑ کرنا چاہے یا اس جیسی ٹیکنالوجی بنانا چاہے تو اس کو وہ بننے نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور جو CD کانفرنس میں جو کہ پیروس ہے، جو کہ پریونشن آف این آرم ریس ان آؤٹر اسپیس، یہ میں نے 1990 کے اندر یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ نے جو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آؤٹر اسپیس کو میں کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے تاکہ چین اور روس جب اس قابل ہوں، اس وقت چین کا نام نہیں تھا، روس اس قابل ہو کہ وہ آؤٹر اسپیس میں پہنچے تو اس کے بعد کوئی جگہ اس کو نہ ملے، تو وہ اس وقت یہ پیروس کا جو ہے اس پر، لیکن یہ اس پیروس پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا امریکہ، نہ FMCD میں بات کرنے کو تیار تھا، نہ اس بات پہ تیار تھا کہ وہ دوسرے ملک پر جو ہے ایٹمی حملے کی پہل کرے گا۔ دونوں معاملات میں وہ بالکل خاموش رہتا تھا۔ تو اس پر ہمارا اعتراض تھا اور ہم نے اس پر سیمینار بھی کیا تھا اور بہت زیادہ اس پر تنقید کی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے ہم پر یہ دباؤ تھا کہ ہم ٹیکنالوجی ہے یا جو فضائل مٹیریل ہے جو کہ ایٹم ہم بنا سکتا ہے اس کو ہم بنانا چھوڑ دیں۔ ہم تو سب سے کم بنانے والے ملکوں میں شامل تھے، لیکن اب یہ جو ایڈوانس دور ہے، روایتی ہتھیاروں اور ایٹمی ہتھیاروں میں زیادہ اعتماد کرنے سے عدم توازن بڑھ گیا ہے، اور روایتی ہتھیاروں جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس توازن کو، روایتی فوج کو اور ہتھیاروں کو کم کیا جائے، جو کہ کانفرنس آف ڈس آرمامنٹ کی توجہ کا طالب ہے۔ حال ہی میں ہونے والے معاہدے میں جو کہ TPNW کرایا جاتا ہے، اس معاہدے میں یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو ممنوع قرار دیا ہے، لیکن ریاستوں کے تحفظات کو بڑھا دیا ہے۔ عالمی تنازعات میں اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب کہہ رہے ہیں، ہم اس کو دہرا رہے ہیں اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ زیادہ بہتر ہیں۔ وہ آدھا ملٹری فورسز کو کم کرنے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں، جو ملٹری فورسز کو بھی کم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ویپن کے بھی جو ہے اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں۔
انہوں نے پھر ایک جو بہت اہم بات کی وہ یہ کی کہ ہمارے پڑوس میں مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی بنگلہ کی پالیسی پر وہ گامزن ہیں، اور ساتھ ساتھ انڈین اوشن کو جو ہے نیوکلرائز کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایٹمی ہتھیار وہاں پر رکھے جا رہے ہیں، اور غیر معمولی الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں وہ پاکستان پر حملے کا بیانہ حملے کے بیانات دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی کا جو پیراڈائم ہے اس کے اوپر اس سے سایہ پڑتا ہے، اس کے اوپر اس کے مطلب وہ اس کے اوپر خطرات لاحق ہو گئے ہیں، وہ جو ہمارا پیراڈائم ہے وہ مشکل میں پڑ گیا ہے، اور اس پہ یعنی خطرات لاحق اس کو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ہائی ٹیکنالوجی کا جو جنوبی ایشیا میں مظاہرہ کیا ہے وہ ایک بہت خطرناک عمل ہے، اور جو انہوں نے ایک جو ایک سیارے کو سیٹلائٹ کو جو بہت ہی نیچی سطح پر جو گرایا اس سے ڈیبری جو پھیلی ہے اس سے بھی بہت نقصانات ہوئے ہیں، اور اس سے خطرات بھی بہت بڑے ہیں۔ تو وہ یعنی ان کے پاس یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ کسی سیٹلائٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی خطرہ کو بہت خطرہ جو ہے اس کو اجاگر کرتا ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، اور جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو ہمیں نان پرولیفریشن اور کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اور ہمیں جو ہے اسپیس چاہیے، اور جبکہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے اندر بھی جو مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم اس کے ٹیکنالوجی کے اصول کے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اینٹی ڈوٹ بم بنانا چاہتے ہیں، ان کے انہوں نے جو ہائپر سونک میزائل بنائے ہیں، یا جو ٹیکنالوجی جو انہوں نے حاصل کی ہے اس کے سد باب کے لیے، یا اس کے روک تھام کے لیے، یا اس کے جواب کے لیے جب ہم اس کا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں نیوکلیر سپلائی گروپ ہمیں راستے میں آ جاتا ہے۔ پہلے یہ نیوکلیر سپلائی گروپ نے ہم پر یہ قدغن لگائی کہ صاحب آپ جو ہے وہ ڈبل جو کوئی ایسا انجن ہم نہیں لے سکتے جس میں جو ایٹمی پروگرام میں استعمال کیا جا سکتا ہو۔ تو یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے، تو اب بھی لیکن ہمارے پاس مشکلات بہت تھیں، تو اس وقت جو مشکلات مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ وہ ہم زیادہ سیٹلائٹ آ گیا وہ مانیٹر کر سکتے ہیں، تو ایکسپورٹ کو وہ کنٹرول کرنے میں بھی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ ہمارے سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے۔ ہم سیکرٹری خارجہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے موقف کو ایک بہترین طریقے سے پیش کیا دنیا کے سامنے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے گا، اور یہ بات جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور پاکستان کے جو موقف ہے، اور جو یہی موقف جو ہے ساری دنیا کا کہ جو کم ٹیکنالوجی کے حامل ملک ہیں ان کا مسئلہ ہے، تو اس کو دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ تو پھر دنیا خطرے میں پڑ رہی ہے، جو پڑ چکی ہے اور آلریڈی، اور جس کی نشاندہی ہمارے سیکرٹری خارجہ نے سہیل محمود صاحب نے کی ہے، تو اس پر ساری دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔